اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب قیامت آئے گی۔ تو جب قیامت آئے گی نا، تو تم دیکھو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، مطلب کوئی منظر، وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ دودھ پلاتی عورت جسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، وہ اپنے بچے کو ہی بھول جائے گی، اور حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ مطلب الگ ہی کیفیت ہوگی ایک ڈر کی، وہ منظر ہی ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا اور اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جو علم تو ان کو ہوتا نہیں، دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ دین کے بارے میں جاننا چاہیے، پر بنا کسی ریزن کے جھگڑنا کہ یہ بات ایسی تھی، یہ بات غلط ہے، اور ان کو علم نہیں ہے اور وہ جھگڑ رہے ہیں، اپنی بات غلط کو صحیح کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ انہیں بھی نالج نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص خود تو جہنم میں جائے گا، وہ ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے جائے گا جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کو دوست بنائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں۔ یعنی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس بارے میں شک کرتے ہو، مطلب یہ سوچتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں پیدا کر دیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بڑی پاسبلٹی کیا ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا؟ انسان خود بخود تو بنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں مٹی سے آتی ہے، اور مٹی سے ہی کھا کے انسان بڑھتا ہے، اور پھر آگے معاملات ہوتے ہیں، شادی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اگر مٹی نہ ہوتی ہے، مٹی کے اندر سے جو رزق مل رہا ہے وہ نہ ہوتا، تو انسان ہی نہ ہوتے۔ اس طریقے سے مٹی سے پیدا کیا انسان کو، اور جو انسان بنایا گیا، آدم علیہ السلام بنائے گئے، وہ بھی مٹی سے بنائے گئے۔ تو اس طریقے سے کہنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں۔ اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، مطلب جو حمل ٹھہرتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں۔ اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تم کو ٹھہرا دیتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں کچھ مدت تک، یعنی کچھ مہینوں تک، ایک معین مدت تک، جو ٹائم پیریڈ ہے بچہ پیدا ہونے کا، اور پھر آپ کو بچہ بنا کے نکالتے ہیں، تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے، اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور آپ زمین کو دیکھتے ہو
کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یعنی تم دیکھتے ہو کہ جو زمین بنجر پڑی ہے اس پہ جب بارش پڑتی ہے تو اس میں سے کیسے طرح طرح کے پودے نکلتے ہیں، طرح طرح کے مطلب پیڑ پودے عجیب طریقے سے نکل آتے ہیں۔ جو پہلے بنجر پڑی تھی اب وہی اپجاؤ بن جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، مطلب پیدا ہونے کے بعد کوئی اپنی پوری جوانی تک پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، کچھ بدترین عمر یعنی پوری عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، سب کچھ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یعنی سب کچھ، اگر تم سب کچھ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جانے تو کیا نہ جانے۔ اور پھر آپ زمین کو دیکھیں کہ خشک پڑی ہے اور پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تازہ ہو جاتی ہے، پھر اس پہ وہ ابھر آتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس میں سے نکلتی ہے، اگاتی ہے وہ۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس لیے دکھائی جا رہی ہے تمہیں تاکہ تم سمجھو کہ اللہ ہی حق ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا کرنے والا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ نہ چاہے تو یہ سب چیز دیکھ کر اگر تم اللہ کی طرف نہ جاؤ تو بہت ہی بڑی جہالت ہوگی کہ اتنا سب کچھ جان کے بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جاؤ۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور دیکھو یہ بات بھی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت بھی آ کے رہے گی اور جو قبروں میں ہیں انہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ اور جو اس بارے میں شک کرتا ہے نا کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، کیونکہ قرآن میں جو بات ہے وہ سچ ہے اور وہ بات ہو کے رہے گی۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر۔ اور پھر وہ بات آتی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، کچھ لوگ نہیں مانتے قبر سے اٹھائے جانے کے بارے میں، تو کچھ لوگ بحث کرتے ہیں اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ بغیر علم اور ہدایت روشن کتاب کے بغیر جھگڑتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، تکبر کرتے ہوئے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ اور وہ گھمنڈ کے ساتھ لڑتے ہیں، مطلب پورے کانفیڈنس کے ساتھ، تاکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے، جو آج کل یہودی کر رہے ہیں، تمہیں غلط ثابت کر کے تمہیں اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی کہ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن اس کو جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا۔ تو ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ویڈیو ہو گئی بہت لمبی اور اس میں میں نے تمہیں 9 آیتوں کا ترجمہ بتایا ہے، آگے آپ خود پڑھ لو، ورنہ میں اگلی ویڈیو اس کے بارے میں ضرور لے کے آؤں گا۔ تب تک السلام علیکم۔